اب جو مسلمانوں کا آنے والا دور ہے اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ابھی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت معمولی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں یہ چیزیں بھی ابھی مسلمانوں کے اوپر آنا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا اور وہ دنیا کے اندر ذلیل ہوں گے، ان کو ذلیل کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب تم اپنے دین کو چھوڑ بیٹھو گے، یعنی جب تم دین سے دور ہو جاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت کی کچھ نشانیاں بتلائیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نکال دے گا، علماء اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی کثرت ہوگی، یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ جیسی ہوگی، جیسے سیلاب میں جھاگ ہوتا ہے نا، وہ بس یہی حیثیت مسلمانوں کی ہوگی، اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو آج یہ وہی دور ہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ وہی ہے کہ جب تم دین کو چھوڑ دو گے تو تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف ایک حق پر ہوگا، یعنی ایک جو جماعت ہوگی وہ حق پر ہوگی۔ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کو اور کلیئر کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حق پر جماعت ہوگی اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسی مذہب و ملت پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی ہے اپنی امت کو، کیا فرمایا کہ زوال کے بعد جب مسلمانوں کے اوپر یہ دور آئے گا کہ ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، علم ان سے اٹھ جائے گا، فتنے پھیل جائیں گے، فتنے ایسے گتھ جائیں گے جیسے بوریا بنا جاتا ہے، اور اس کے بعد جاہل فتویٰ دیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور امام بنا لیں گے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ایک روشن دور آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، اور وہ فتح حاصل ہوگی، وہ جو دور ہوگا یہ اس دور کا اشارہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے ہے کہ اس وقت جب امام مہدی کی قیادت میں لوگ جمع ہو جائیں گے، امام مہدی کو جب اپنا نائب بنا لیں گے، اور اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اسی وقت دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اور مسلم اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہودی اور نصارہ اس وقت ہدایت پائیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو دور ہوگا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے ہر کونے میں آقا علیہ السلام نے خوشخبری بتائی ہے کہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ہوں گے، یہ دین پر عمل کریں گے، محنت کریں گے، کام کریں گے، تو اس وقت دنیا کے چپے چپے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچے گا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو ابھی بہت سارے امتحانات مسلمانوں کے اوپر آنے ہیں، اور بہت سارے امتحانات سے آج مسلمان گزر رہے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا اور ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزاری تو دنیا میں بھی ہم ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔